بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 28 کے اہم نکات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کل 9 صورتیں ہیں، آل ٹوگیدر 9 صورتیں ہیں اس میں۔ تو نمبر 1 پہ ہے سورہ مجادلہ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی فریاد پیش کی اور بار بار پیش کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے آپ نے کچھ توقف فرمایا اور وہ بحث و تکرار کرتی رہیں۔ آخر اس عورت نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا دیا تو رب تعالیٰ نے فوراً لبیک کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل کی، سورہ مجادلہ، جس میں اظہار کے کفارہ کا بیان ہے۔ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کی روزی رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لے، یعنی جان بوجھ کر اس کو اپنی ماں، بیٹی، بہن کہہ لے، تو وہ عورت اس کے لیے تب تک حرام رہے گی جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا۔ 3 آپشنز ہیں یہاں پر۔ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے ہر ایک کے لیے مشکل ہوں گے، اس لیے آخری آپشن زیادہ آسان ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ لیکن اگر کسی کے لیے 2 ماہ کے روزے لگاتار رکھنے آسان ہے تو ضرور وہ 2 ماہ کے روزے رکھے، اور غلام تو آج کل نہیں ہوتے۔ پھر سورہ حشر آ جاتی ہے۔ بنو نذیر قبیلے نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے نعوذ باللہ قتل کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ آگے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف ہے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد صفات کا بیان ہے۔ پھر سورۃ الممتحنہ آ جاتی ہے۔ اس صورت میں کئی باتیں ہیں۔ تو پہلے یہ کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ ان کے ساتھ دوستی کرنے سے ایمان کمزور ہو سکتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح آپ کے دین سے پھیر سکتے ہیں، تو سخت قسم کی ممانعت ہے کہ ان سے دلی دوستی نہ کی جائے۔ پھر اس کے بارے میں ہے کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان تراشی نہیں کریں گی، یعنی اس بات کا وعدہ لیں۔ تو بیعت لینا وعدہ لینا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں ہم سب مسلمان ہیں، ان کے بعد کسی اور پیر فقیر کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ پھر سورۃ الصف آ جاتی ہے کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، ورنہ دائی مجرم ہوگا۔ جو بھی دین کی دعوت دیتا ہے وہ خود بھی عمل کرے۔ پھر جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی کتنی ہی طاقت صرف کیوں نہ کر دے، لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا۔ پھر سورۃ الجمعہ آ جاتی ہے۔ جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر صورت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بارے میں ہے کہ بے عمل علماء کا بیان کہ وہ مثل گدھے کی ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے، یعنی دین کا علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ گدھے کی طرح ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر سورۃ المنافقون آ جاتی ہے۔ اس بات کا بیان ہے اس صورت میں کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں۔ اتنی بڑی بات اس منافق نے کہہ دی تھی کہ عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔ پھر مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ پھر سورہ تغابن آ جاتی ہے۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، اور اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا۔ تو ہر ایک کا گھر جنت میں تو ہے، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں اپنا گھر پالیں گے، جو بد ہوں گے ان کا گھر خالی رہ جائے گا اور وہ جہنم میں ہوں گے، تو ان کے گھروں پر ہم جیسے مسلمانوں کا انشاءاللہ تعالی قبضہ ہو جائے گا۔ پھر مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر سورہ طلاق آ جاتی ہے۔ طلاق کے بعد مسائل کا بیان یہاں پہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ نابالغہ اور حائضہ کی عدت 3 ماہ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ پھر یہ ہے اس صورت میں سورہ طلاق میں کہ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ پھر سورہ تحریم آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے ایک پلان بنایا، ایک اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو زینب کے پاس صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی حلال چیز کو حرام کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے، اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی تھی، تو دونوں نافرمان تھی، اور ان کا ذکر کافروں کے لیے بطور مثال ہے، اور مومنین کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری عمران علیہ السلام کی بیٹی حضرت مریم۔ اللہ اکبر۔